السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آج ہم لوگ جانیں گے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کتنے روزے رکھیں، کیسے رکھیں، عبادتیں کیسے کریں، کتنی عبادتیں کریں، کون کون سی عبادتیں کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں مفتی اے قاسمی صاحب سے۔ مفتی صاحب نے اسے حدیث کی روشنی میں بتایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو کہا جاتا ہے۔ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو 1 سے لے کر 9 تک ہم جتنے چاہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں اور روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے ہمارے بھائی ہماری بہنیں معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کتنے روزے رکھیں ذی الحجہ میں، کیسی عبادت کریں، کتنی عبادت کریں۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں، جس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں 1 دن کے روزے رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب کتنے روزے رکھیں؟ 1 سے لے کے 9 تک۔ آپ جتنے زیادہ روزے رکھو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ 1 سے 9 تک لگاتار 9 روزے رکھ لو، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر 9 نہیں رکھ سکتے 2 رکھ لو، 3 رکھ لو، 4 رکھ لو، 5 رکھ لو، جو جتنے زیادہ روزے رکھے گا وہ اتنا زیادہ ثواب پائے گا۔ اور اگر 1 بھی نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحجہ کا رکھ لو۔ 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے کا ثواب 1 سے لے کے 8 تک کے روزوں سے بڑا ہوا ہے، تو 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھ لو۔ اور اگر آپ کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں پہلے سے، قضا روزے ہیں، تو قضا روزے آپ اس میں رکھ لو، تو قضا روزوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور ان دنوں کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اب بات آتی ہے عبادت۔ جو عبادت کے کام ہیں وہ آپ ان دنوں میں کیجئے، ثواب بہت بڑا ہوا ہے۔ راتوں میں جاگ کر عبادت کیجئے، شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے ان 9 راتوں میں، ان 10 راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب۔ کیا عبادت کریں؟ جو عبادت کے کام آپ کو کرنے میں مزہ آ رہا ہو، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، دعا مانگنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، تسبیح پڑھنے میں، کلمہ پڑھنے میں، درود شریف پڑھنے میں، جس میں آپ کو زیادہ مزہ آ رہا ہو۔ کتنی عبادت کریں؟ جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا وہ اتنا ثواب پائے گا۔ ظاہر ہے جو جتنی زیادہ دنیا میں محنت کرتا ہے وہ اتنا پاتا ہے، تو جو جتنی اللہ کے راستے میں محنت کرے گا وہ اتنا ثواب پائے گا۔ آپ 5 گھنٹے عبادت کر رہے ہو، سامنے والا 7 گھنٹے کر رہا ہے، تو 7 گھنٹے والا ظاہر ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو پوری رات کو عبادت کر سکتا ہو بھائی، خوب کریے، آپ شوق سے کیجئے۔ لیکن ہم لوگ کام دھندہ بھی کرتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، دکان پر بھی جاتے ہیں، تھکان ہو جاتی ہے، تو پھر مغرب کی نماز کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب سے عشاء تک عبادت میں لگائیے، یا پھر عشاء کے بعد سے 1 گھنٹہ عبادت میں لگائیے، اور تہجد میں اٹھ جائیے، تہجد کی نماز پڑھ کر 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کیجیے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں عشاء کی اور فجر کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہمیں مل جائے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے سے بتایا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کتنے روزے رکھیں، عبادتیں کیسے کریں۔ مجھے امید ہے یہ کلپ پسند آئی ہوگی، اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔